السلام علیکم ناظرین، یہ سامنے جو آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں یہ تخلیقات کا بورڈ ہے، 6 بیگم روڈ مزانگڈھا لاہور۔ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 04237238014۔ میں آپ کو ابھی اندر بھی لے کے جاؤں گا۔ میرے گمشدہ لاہور کا ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں کتابوں کی دکانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے بہت عزیز دوست ہیں لیاقت صاحب جو ابھی تک اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس ہر قسم کی کتابیں بھی اویلیبل ہیں۔ آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آئیں میں آپ کو اندر دکھاتا ہوں۔ فی الحال میں آپ کو یہ بورڈ دکھا رہا ہوں۔ یہ تخلیقات کا شو روم ہے جس میں آپ ہر قسم کی کتابیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہر قسم کے یہاں آپ کو ناول بھی ملیں گے، پولیٹیکل، ریلیجیس، ہسٹری، ایوری تھنگ از دیئر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ سارا تخلیقات کا ایک پروڈکشن ہاؤس بھی ہے، اینڈ دے آر پرنٹرز ٹو۔ تو صرف دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ گمشدہ لاہور میں جو کتابوں کی دکانیں گمشدہ ہو گئی ہیں، لیکن لیاقت بھائی پھر بھی اس فن کو پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی ان سے بات کرتے ہیں، اور ان سے بات کرنے میں آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا۔ السلام علیکم لیاقت بھائی۔ جی سر، کی حال چال ہے سر؟ آپ بڑے ہمت سے اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور کتابوں کی یہ دکانیں اور کتابوں کی پروڈکشن ابھی بھی آپ کر رہے ہیں۔ میرا بنیادی سوال آپ سے ہمیشہ پہلے بھی ایک بار میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے کب یہ مبارک کام کا آغاز کیا سر؟ جی میں تو ذاتی طور پہ سیاسی کارکن تھا نا، تو ہم نے 1983 یا 84 میں مکتبہ فکر و دانش بنایا تھا ہماری پارٹی نے۔ اچھا سر۔ پروفیسر گروپ کہتے تھے، یا پرولتاری پارٹی نام تھا اس کا۔ اچھا سر۔ تو وہ بڑا چلا، لیفٹ کی کتابیں ہم نے سارے پاکستان میں پھیلائیں، اور ان کو میں ہی چلاتا تھا، میں سیکٹری تھا اس کا۔ اچھا جی۔ تو وہ سارا کرتے رہے ہم 90 تک۔ اچھا جی۔ 90 میں ہم علیحدہ ہو گئے، میں اور ایک اور دوست تھا، ہم نے روتاس بکس بنایا۔ اچھا، روتاس بکس۔ ہاں جی، اس سے بھی ہم نے کتابیں کافی چھاپی۔ وہاں کمپیوٹر بھی پہلی دفعہ ہم نے لگایا لاہور میں، دوسرا تیسرا کمپیوٹر تھا جس میں کمپوزنگ ہم کرتے تھے۔ اچھا جی۔ تو 2 سال بعد میں اس سے بھی علیحدہ ہو کے میں نے کہا کہ مجھے اپنا صرف کاروبار کرنا چاہیے، تو تخلیقات کے نام سے کتابوں کا شروع کیا۔ آپ پرنٹر بھی ہیں؟ پبلشر کہتے ہیں۔ پبلشر؟ ہاں جی، کتابیں پبلش بھی کرتے ہم بازار سے کراتے ہیں، پبلشر وہ ہے جو کتاب پبلش کرتا ہے۔ اچھا لیاقت بھائی، میں اس افراتفری کے دور میں اور اس کیا کہتے ہیں کمپیوٹر کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب کی کیا افادیت ہے؟ دیکھیں جی، کتاب ایک تو مجھے جو ہمیں دلچسپی تھی کتابوں سے، ایک تو سیاسی ضرورت تھی ہماری جب ہم نے شروع کیا، جی سر، کہ لوگوں تک سیاسی شعور پھیلایا جائے۔ اچھا، اور اب تک ہم نظریاتی لوگ ہیں، اس کے حوالے سے جب ایک جگہ پہ ہمیں تجربہ ہو گیا، جی سر، تو ہم نے اس کو دوبارہ مطلب ایک ادارے سے کئی ادارے بنے۔ اچھا سر، جیسے یہ بک ہوم ہے، ٹھیک ہے سر، فکشن ہاؤس ہے، جی سر، اور تخلیقات ہے، یہ مکتبہ فکر و دانش سے ہی نکلے۔ اچھا، اور یہ اگر ان تینوں اداروں کا لے لیا جائے تو یہ 60-70% ترقی پسند کتابیں لاہور میں چھاپتے ہیں پاکستان میں۔ اچھا اچھا، اب تک۔ اچھا، تو اس میں یہ تھا کہ بعد میں جب میں نے شروع کیا تو اس میں میرا یہ تھا کہ جو ایم بنایا کہ میں اس طرح کی کتابیں پرنٹ کروں نظریاتی، جو میرا دل چاہتا ہے وہ بھی کروں، اور جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے ان کو بھی کروں۔ اچھا جی۔ تو کوئی دکان ایسی نہ ہو جہاں ہم جائیں اور اس دکاندار کو ہماری کوئی کتاب پسند نہ آئے۔ اچھا جی۔ تو ہم نے مختلف طرح کی ورائٹی، دینی، فلسفے کی، ادبی کتابیں، اسی طرح سیلف ہیلپ کی کتابیں تخلیقات نے شروع کی۔ یہ جو جیسے کوئے کی کتاب ہے، یہ پہلی دفعہ ہم نے چھاپی تھی، پھر وہ چلی، پھر لوگوں نے بھی چھاپنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو کیا کاروبار وغیرہ، یعنی دیکھو نا آج کا دور ہے ہمارا کہ ہم بچے کو پیدا کرتے ہیں اور اس کو ٹریننگ دیتے ہیں نوکری کے لیے۔ ٹھیک ہے سر۔ نوکری میں بندہ ساری عمر جو ہے نا وہ ایک غلام رہتا ہے اور کم آمدنی ہوتی ہے۔ بچوں کو کاروبار کی طرف ڈالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر۔
تو اس لحاظ سے میں نے ایسی کتابیں بھی چھاپی جس میں کاروبار میں ترقی کیسے کی جا سکتی ہے، کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پہ کافی ہم نے زور دیا۔ اچھا، یہ اب جو بھی کینیڈا امریکہ میں بچے اور لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس ہر قسم کی بکس ہیں، آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے جس پہ جا کے وہ دیکھ سکیں اور آن لائن آرڈر کر سکیں، اور کس طرح آرڈر کریں سر؟ ویب سائٹ ہم نے بنائی تھی، ویب سائٹ پہ اول تو آرڈر بہت کم آتے تھے، اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ ویب سائٹ مہنگی بہت پڑتی ہے، اس میں ہوسٹنگ کا اور پتہ نہیں کیا کیا خرچے، اور جو ویب سائٹ کو لک آفٹر کرتا ہے وہ الگ مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ آج کل ہم آن لائن کر رہے ہیں۔ اچھا، آن لائن کس طرح بچے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے وہ ہیں؟ ہم فیس بک پہ اشتہار دیتے ہیں، اچھا جی، تو اس میں ہم جو کتاب کا، جس کا نئی کتاب ہو یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پسند آئے گی، اس کا اشتہار دیا اور اس کے آرڈر آ جاتے ہیں۔ اور فیس بک پہ کس نام سے لوگ ڈھونڈنا چاہیں آپ کو؟ وہ تخلیقات کے نام سے؟ فیس بک پہ پیج بنانا پڑتا ہے، وہ بکس اینڈ بکس ہے ہمارا، بکس اینڈ اور بکس، ادارے کا نام تخلیقات ہے۔ ادارے کا نام تخلیقات ہے، اور اس پہ لوگ آپ کو آرڈر دے سکتے ہیں، پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ پیمنٹ کو ہوتی ہے، ہاں، ان کو شپمنٹ بھی کر دیں ہاں گے۔ جی، شپمنٹ کے چارجز ظاہر ہے ڈیپینڈ ظاہر کرتے ہے وہ ہیں۔ تو الگ ہے۔ جی 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 جی۔ لیاقت بھائی، یہ اب آگے آنے والی نسل میں بھی یہ کام جاری ہے یا صرف آپ اپنی نہیں، حد تک؟ میرا تو ذاتی طور پہ میں بچپن سے مجھے شوق پڑ گیا تھا کتابیں پڑھنے کا، حالانکہ میں گاؤں میں پیدا ہوا ہوں، اچھا جی، اور گاؤں میں ہی چوتھی پانچویں کلاس میں مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہو گیا تھا، اچھا تو مجھے یہ تھا کہ کوئی بھی کتاب چھپے تو میں خرید لیتا تھا۔ اچھا جی، جب نظریاتی طور پہ ہم بائیں بازو کے ساتھ جڑے تو فیصلہ آباد میں دکانداروں کو کہہ کے کتابیں منگواتا تھا، اچھا انگریزی، اردو، یہ وہ، اچھا جی، تو کافی لائبریری تھی میری۔ اچھا، تو اس کے بعد جب یہ کام شروع کیا تو اس میں مزہ اس لیے آیا ہاں جی، کہ آمدنی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، آمدنی بھی ہوئی، ہم نے بچے پالے، جگہ بنائی، مکان بنایا، یہ نہیں کہ آمدنی نہیں ہوئی، لیکن اس میں وہ بیگانگی نہیں ہے اچھا، بیگانگی کہ نہیں، بندہ ذاتی طور پہ کوئی اس کا ذہن کچھ ہو اور کر کچھ اور رہا اور وہ بیزار ہو اپنے کام سے، وہ مجھے نہیں ہو رہا۔ اچھا، اب سر آپ اپنا نام اور سوری نمبر بتائیں گے، آپ کو لوگ اگر کانٹیکٹ کرنا؟ ٹیلی فون نمبر میرا ہے 92 لگا کے پھر آگے 3441327454 3441 سوری 3441327454۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ لیاقت بھائی، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی، لیاقت بھائی سے ہم نے باتیں کی۔ آپ فیس بک پہ جائیں تو بکس اینڈ بکس کے نام سے ان کا پیج ہے، اور اس کے بعد تخلیقات ان کی کمپنی کا نام ہے۔ بڑے پروگریسو آدمی ہیں، ہسٹری کی ہر قسم کی بکس ان کے پاس ہوتی ہیں۔ آپ آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے آن لائن آرڈر اگر آپ باہر سے کریں گے تو اس کے چارجز اور ہوں گے، یہ پاکستان سے کریں گے تو اور ہوں گے۔ لیاقت بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ سر۔